کے خلاف، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف. تب ہم کملی والے کے آنسو پوچھ سکتے ہیں کہ کملی والے کے چہرے پہ ہم نے مسکراہٹ بکھیر دی. سینہ ٹھونک کے کملی والا کہے کہ یہ میرا امتی ہے، اس ملک میں بسنے والے میرے امتی ہیں. وہ کچھ تو ایسا کرو کہ کملی والا تم پہ فخر بھی کرے. رو تو رہا ہے تمہارے لیے، اللہ کے حضور گڑ گڑا بھی رہا ہے. فخر کا موقع کون دے گا؟ کون دے گا اسے یہ چانس کہ وہ فخر کرے اور سینہ پھلا کے کہے بسم اللہ، صدقے قربان ان کے. اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، اس کے لیے جاگنا پڑے گا، جدوجہد کرنی پڑے گی. آج کل بہت چرچے ہوتے ہیں، بہت باتیں سنتا ہوں کہ ناروے والوں نے خاکے بنا دیے، احتجاج ہو رہا ہے اس کے خلاف. ڈنمارک والوں نے خاکے بنا دیے، احتجاج ہو رہا ہے اس کے خلاف. احمد رشدی نے یہ کر دیا، احتجاج ہو رہا ہے اس کے خلاف. کبھی غور کیا، اپنی تاریخ کا مطالعہ کیا، تعلیم مصطفیٰ کا مطالعہ کیا؟ ایجیٹیشن ہے مسلمان کے لیے کہیں لکھا ہوا؟ کیا الاؤڈ ہے؟ ایجیٹیشن کمزوروں کے لیے ہوتا ہے، اور کملی والا اپنے ماننے والے کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا. طاقتور ہو جاؤ. اور طاقت کی بنیاد کہاں ہے؟ آپ سوچیں کہ جو آج طاقتور ہیں وہ کیوں طاقتور ہیں؟ ان کو کس چیز نے اتنی پاور دی ہے؟ وہ تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، وہ تو سجدے بھی نہیں کرتے، وہ تو روزے بھی نہیں رکھتے، وہ تو قرآن بھی نہیں پڑھتے، مانتے ہی نہیں، پھر بھی طاقتور ہیں. کیوں طاقتور ہیں وہ؟ انہوں نے دو چیزوں کو پکڑ لیا ہے جس پہ آپ کا قرآن بھرا پڑا ہے. 720 جگہ پہ قرآن میں غور و فکر کا ذکر ہے. کتنے ہیں ہم میں سے جو غور و فکر کر رہے ہیں، جن کو یہ درد سونے نہیں دیتا کہ میری امت کا برا حال ہے، کیا کروں اس کے لیے، کیا کروں اس کے لیے، کیا کروں اس کے لیے. اگر نئی گاڑی لینی ہو، ماڈل چینج ہو گیا ہو، اس کے لیے بے چینی ہوتی ہے، حل ڈھونڈتا ہے کہ پیسے بناؤں تاکہ میں گاڑی نئی لے لوں. یہ کبھی سوچا کہ امت کو توقیر دلواؤں، امت کی عزت بڑھوا دوں دنیا میں، تاکہ کل روز قیامت بھی کملی والا شرمندہ نہ ہو کہ یہ کون لوگ آ گئے ہیں میرے امتی. وہاں تو سب انبیاء کی امتیں صفوں میں کھڑی ہوں گی، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو کیا شرمندہ کروائیں گے اپنے رسول کو جس سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس کی یادوں میں ہیں، عاشق مصطفیٰ کہلانا فخر محسوس کرتے ہیں؟ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے سارے نسخے بڑھیا جو کوئی بھی اسکالر دے، کوئی بھی عالم دین دے، کوئی بھی اللہ والا دے، یہ سب اللہ والے ہیں. مگر جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے اور تحقیق و جستجو میں نہیں پڑیں گے، خاکے بنتے رہیں گے، ہم ذلیل ہوتے رہیں گے. افغانستان تباہ ہوتے رہیں گے، عراق تباہ ہوتے رہیں گے، پاکستان تباہ ہوتے رہیں گے. ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور تحقیق و جستجو کے ساتھ، تاکہ ہم اتنے پاورفل ہو جائیں کہ کوئی میلی آنکھ اٹھا کے ہمارے کسی مذہبی شخصیت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے. میں اتنا بے چین رہتا ہوں اس بات پہ، میں آپ سے شاید بیان نہیں کر سکتا اپنی فیلنگ کو. ایجیٹیشن ہوتا ہے جب تو مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کو ایجیٹیشن کرنا ہے تو اپنے اللہ سے وعدہ کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں، اپنا بھوک کاٹ لیں، فاقے کریں اور یہ سوچ لیں کہ میرے جتنے بیٹے ہیں میں نے ان کو اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے، میں نے ان کو سائنس کی تعلیم دلوانی ہے، میڈیکل کی دلوانی ہے، انجینئرنگ کی دلوانی ہے، انہیں میں نے مضبوط انسان بنانا ہے. کھانا کھانا چھوڑ دیں آپ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ کملی والے کا دین بلند ہو، کملی والے کے نام بلند ہو، کملی والے کا شریعت بلند ہو، اللہ نے تو کر دیا اس کا نام بلند، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا صرف اللہ نہیں کرنا ہے؟ آپ کے ذمہ کیا ہے؟ آپ کے حصے کا کام کون کرے گا؟ اس پہ غور کرنا ہے، اس پہ سوچنا ہے کہ کتنا بڑا اعزاز آپ کے پاس ہے کہ آپ کے پاس وہ قرآن ہے جس کا ایک جملہ پوری کائنات کے علوم پر بھاری اور وزنی ہے.
کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو تری میں ہو اور خشکی میں ہو جس کا تذکرہ ہم نے اس میں نہ رکھ چھوڑا ہو۔ اس سے کمپلیٹ علم کون سا ہو سکتا ہے؟ کم از کم قرآن ہی سے وابستہ ہو جائیں، قرآن سیکھنا شروع کر دیں، قرآن سمجھنا شروع کر دیں، اس پہ غور و فکر شروع کر دیں، کچھ تو کریں۔ اگر لوگ صرف نعتیں پڑھ رہے ہوتے، جیسے کہ پڑھنی چاہیے، آپ کی مدح بیان کرنی چاہیے، یہ بہت بڑی عبادت کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بہت ضروری ہے۔ مگر اگر لوگ اس وقت مدینہ میں صرف نعتیں پڑھ رہے ہوتے تو کیا اسلام مدینہ سے باہر نکل پاتا یا وہیں رہتا؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ کبھی سوچا اس بات کو؟ یقیناً اسلام مدینے میں ہی مقید ہو جاتا۔ ہر مسلمان مبلغ ہے، تبلیغ دین اس پر فرض ہے۔ کیا وہ تقریریں کرتا پھرے؟ یا وہ اسی کام پہ لگا رہے، گفتگو کرتا رہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں سیکھتے، صرف باتیں کرتے ہیں، زبانی جمع خرچ۔ اسی لیے ہماری تضلیل ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ انسان کے دو میجر سورس ہیں علم کے، ایک سماعت ہے اس کی اور ایک بصارت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا بندوبست فرمایا، دونوں کا بندوبست فرمایا۔ آپ کی سماعت سے آپ کو دین کا علم پہنچانے کے لیے صرف یوم جمعہ 15 منٹ رکھے۔ 15 منٹ سے زیادہ خطاب میرے آقا کا ایک ہفتے میں نہیں ہے، تو روز کا کتنا بنا؟ ایک ہفتے میں اگر 15 منٹ ہے، 5 منٹ بھی نہیں بنتے، 3 منٹ بھی نہیں بنتے، 2 منٹ بنتے ہیں۔ تو گفتگو روزانہ 2 منٹ، اور ڈیمانسٹریشن 23 گھنٹے 40 منٹ۔ ڈیمانسٹریشن 24 گھنٹے رسول اللہ کی قرآن کو ثابت کرنے کے لیے جو ڈیمانسٹریشن ہے، جو اس کی پریکٹیکل شیپ ہے، وہ تقریباً 24 گھنٹے، گفتگو 2 منٹ۔ اب ہم اس کے بالکل ریورس چل پڑے، ہماری صرف گفتگو، نو ڈیمانسٹریشن۔ آپ کو کہیں چلتا ہوا نظر آتا ہے کوئی ابو بکر کسی بازار میں، یا عمر یا علی یا حسین یا عثمان؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار بالکل مشابہ لگتا ہے ان سے، پکڑ لو اس کو، ہماری ڈوبی بیڑی تر جائے گی؟ نظر آیا کبھی؟ کیوں؟ کیونکہ ہم باتوں پہ لگ گئے ہیں۔ اور جتنے عظیم صوفی ہوئے ہیں، جتنے عظیم مقرر ہوئے ہیں، جتنے عظیم لوگ ہوئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے آپ کو باتوں سے روکا۔ گفتگو کم کرو، خاموشی اختیار کرو۔ یہ ہوت کا، ہو کا عالم کہتے ہیں نا، لاہوت، یہ صوفی اپنی زبان میں اس کی باتیں کرتے ہیں۔ تو لاہوت کیا چیز ہے؟ ایک خاموشی کا سما ہے۔ آپ دیکھیں اس کائنات کو، غور کریں، وہ مالک و خالق جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور نئے لوگ پیدا کر رہا ہے، روز نئی چیزیں پیدا کر رہا ہے۔ بقول علامہ اقبال کے